میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ اور بہادر شاہ ظفر نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس مقدس مشہور و معروف آیت قرآنیہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اپنے پاک و پوتر کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار اشیاء کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے موت کے ذائقے کے بارے میں ارشاد فرمایا، مرنا اور مر کے مٹ جانا یہ الگ چیز ہے، موت کا ذائقہ چکھنا علماء کرام ممبر نور پہ موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ الگ چیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کبھی مرتا نہیں، انسان کبھی مٹتا نہیں، صرف ایک لمحے کے لیے موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ہمارے آپ کے نگاہوں کے بیچ سے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب عالم ارواح میں تھا، رب کائنات نے جب انسان کے روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کی دنیا میں اسے رکھا، تب انسان موجود تھا۔ جب عالم ارواح سے خالق کائنات نے باپ کے صلب میں بھیجا، باپ کے صلب میں رکھا، تب بھی وہ زندہ تھا، اور باپ کے صلب سے جب ماں کے شکم میں گیا تب بھی وہ زندہ تھا، اور ماں کے شکم سے جب اس خاکدان گیتی پہ انسان جلوہ بار ہوتا ہے تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد اپنی متعینہ مدت کی زندگی گزار لینے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت کرتا ہے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ جب قبر میں پہنچتا ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، پتا چلا کہ انسان قبر میں موجود ہے۔ قبر کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا، لے جایا جائے گا میدان حشر۔ میدان حشر وہ جگہ ہے جس جگہ پہ انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان نے پوری زندگی جو اعمال کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ انسان وہاں بھی موجود ہے، اور حساب و کتاب کے بعد اگر نیکوکار ہے تب وہ جنت میں، اور اگر بدکار ہے تب وہ جہنم میں۔ پتا چلا کہ ایک عام انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تب وہ زندہ عالم ارواح میں تھا، تب بھی زندہ باپ کی صلب میں تھا، تب بھی زندہ ماں کے شکم میں تھا، تب بھی زندہ ماں کے شکم سے جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لایا تب بھی زندہ، اور جب اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرما گیا، ظاہری طور سے کوچ کر گیا، تو قبر میں زندہ، حشر میں زندہ، اور حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں زندہ، جہنمی جہنم میں زندہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ انسان کبھی مٹتا نہیں ہے، انسان کبھی مرتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی موت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، موت بڑا ہی دردناک چیز کا نام ہے، موت اتنی خطرناک چیز کا نام ہے کہ موت کا نام سنتے ہی موت کے اوپر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک انسان
جب اس دنیا سے اپنی زندگی گزار لینے کے بعد آخرت کے جانب موت کے قریب ہونے والا ہوتا ہے، جب انسان بستر مرگ پہ موجود ہوتا ہے، جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، جب اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، ایسے دردناک عالم میں، ایسے خطرناک گھڑی میں بیٹا آتا ہے، باپ کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے ابا حضور تیرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب تو اس دنیا سے چلا جائے گا، اب تو ہم سے جدا ہونے والا ہے، کتنا جمع کر رکھا ہے، پاس بک میرے نام کر دو، زمینداری میرے حوالے کر دو، شیراز میرے حوالے کر دو، بینکوں کی بات کرتا ہے، پیٹ اور روٹی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے خطرناک گھڑی میں، ایسے دردناک عالم میں، جب باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، جب باپ موت و زندگی سے لڑ رہا ہوتا ہے، ایسے خطرناک گھڑی میں، ایسے دردناک عالم میں بیٹا آتا ہے، باپ کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، پیٹ دکھاتا ہے، روٹی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو علماء کرام ہماری رہبری اور رہنمائی فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ایسا صرف اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ہم نے، آپ نے پوری زندگی اپنی اولادوں کو پیٹ اور روٹی کی تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے خطرناک گھڑی میں، ایسے دردناک عالم میں ہماری اولادیں ہمارے سینوں پہ سوار ہو کے بینکوں کی بات کرتا ہے، مکان دکان اپنے نام کرنے کی بات کرتا ہے، پیٹ دکھاتا ہے، روٹی کا مطالبہ کرتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کاش ہم نے، آپ نے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، ہم مر رہے ہوتے، ہم بستر مرگ پہ موت و زندگی سے لڑ رہے ہوتے، ہم زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہوتے، میرا بیٹا میرے سرہانے آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوتا، روح کا بوجھ اتر رہا ہوتا، سفر آخرت آسان ہو رہا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا مشہور زمانہ روایت جسے آپ بارہا سنے ہوں گے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک انسان جب اس دنیا سے وصال کر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے مقدس فرشتوں کو، اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے مقدس فرشتوں، اے میرے مقرب فرشتوں، یہ مرنے والا انسان نہایت ہی بدکار تھا، نہایت ہی پاپی تھا، نہایت ہی ظالم و جابر تھا، اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کوئی کار خیر انجام نہیں دیا، اس نے اپنی پوری زندگی لہو و لعب میں گزاری ہے، اس نے پوری زندگی میرے اور میرے محبوب کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے میرے مقدس فرشتوں، اے میرے مقرب فرشتوں، اس مرنے والے انسان کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے، جہنم کے دہکتے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے۔ فرشتے رب کائنات کے حکم کے بموجب اس انسان کو اٹھاتا ہے اور جہنم کے دہکتے شعلوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزر رہا ہے، دن بیت رہا ہے، دن گزرتے گزرتے 6 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، 6 سال کا زمانہ بیت جاتا ہے۔ اب رب کائنات دوبارہ اپنے مقدس فرشتوں کو، دوبارہ اپنے مقرب فرشتوں کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات فرمان جاری کرتا ہے، اے میرے مقدس فرشتوں، اے میرے مقرب فرشتوں، آج سے 6 سال قبل میرے حکم کے مطابق تو نے جس پاپی انسان کو، تو نے جس بدکار انسان کو جہنم کے دہکتے شعلوں کے حوالے کیا تھا، اس انسان کو جہنم سے نکالا جائے اور جنت کے باغ و بہار میں داخل کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات کا حکم تھا، فرمان الہی تھا، خالق کائنات کا حکم تھا، فرشتے رب کائنات کے حکم کے آگے اپنی جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں۔ اس پاپی انسان کو، اس بدکار انسان کو، اس فاسق و فاجر انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغ و بہار میں داخل فرما تو دیتے ہیں، مگر سوال مولا کائنات کے سامنے فرشتے سرتاپا لیے کھڑے ہیں، الہ العالمین، مالکہ بندہ نوازا، کریمہ کارسازا، حمید و کاتب
اعمال ہے، ہم نے ہی تو اس کے زندگی کے اعمال نامے کو مرتب کیا ہے، ہم نے ہی تو اس کے زندگی کے کارنامے کو تحریر فرمایا ہے۔ رب کائنات یہ مرنے والا انسان جس سے آج سے 6 سال قبل تو نے جہنم میں داخل فرمانے کا حکم دیا تھا، اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی بھلائی نہیں تھی، کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی اچھائی نہیں تھی، ٹھیک اس کے کارنامے کے مطابق، ٹھیک اس کے کرتوت کے مطابق تو نے جہنم کا فیصلہ صادر فرمایا۔ آج جہنم میں رہ کے اس نے کون سا ایسا نیکی والا کام کر لیا ہے، اس نے کون سا ایسا نیک کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج تو حکم دیا ہے، آج رب کائنات آپ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ اسے جہنم سے نکالا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ قربان جاؤ رب کائنات کے جواب پہ میرا تیرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے مقدس فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے میرے فرشتوں، جب یہ انسان مرا تھا تو اپنی بیوی کے گود میں ایک 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کے مرا تھا، اور ٹھیک آج وہ بچہ 6 سال کا ہوا ہے، اور اس بچے نے مکتب میں جا کے گاؤں کے امام کے پاس جا کر پہلی بار میرے نام پاک پہ انگلی رکھ کے پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مقدس فرشتوں، جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہو، پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو جہنم میں رکھا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور وہ اولاد جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد دعائیں کرے، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد برابر اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، تاکہ جب ہمارا تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو آ جائے، جب ہمارا تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت پورا ہو جائے، تو ہماری اولادیں ہمارے سرہانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، ہماری روح آسانی کے ساتھ ہمارے جسم سے اتر جائے۔ انہی چند شبدوں کے ساتھ دعا ہے مولا پاک پروردگارہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک کی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔